دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول ہوں۔ خیبر پختونخوا بہت زیادہ سیلاب آن تو بعد بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے، جنہ لوگوں دے گھر برباد ہوئے ہیں، دنیا تو لاحقین چلے گئے، انہوں دے سربراہان چلے گئے ہیں، جنہوں دے خالق کائنات انہوں بچیاں باقی لوگوں نے بہت صبر جمیل عطا فرمائے، جنہیں دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں، خالق انہوں جوارے رحمت جگہ نصیب فرمائے، اور تمام پاکستان نو الحمدللہ تمام عالم اسلام اللہ پاک اپنے رحم و کرم دی نظر خاص فرمائے۔ دعا دی قبولیت واسطے درود کو بسارے میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے انما المؤمنون اخوۃ، سوائے اس کے نہیں کہ جو مومن ہیں وہ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ مومنین جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ سارے آپس میں بھائی ہیں۔ پھر خالق فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر کبھی مومنین کے درمیان کوئی گڑبڑ ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ مومن آپس میں سارے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، تو خالق فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے جو بھائی ہیں نا ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ فرماندہ میں رحم کرنا انہاں لوگاں تے جڑے لڑیاں دے درمیان صلح کرا دیتے، چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام نال صلح بڑی مشہور ہے، اس واسطے میں عرض کیتی۔ یہ ویسے بھی بندے آپس سے ناراض ہو جان تے جڑا صلح کرا دے وے او دا خالق دا او دے تے خاص رحم ہوندا ہے۔ یہ جڑی آیت مجیدہ ہے نا جی، یہ سورہ مبارکہ الحجرات دی 10 نمبر آیت ہے، یہ جدے اللہ نے فرمایا کہ مومن اگر تنازع چ آ جان تو انہاں دی صلح کرا دیا کرو۔ یہ دی سائڈ تے یہ مفسرین نے 2-4 جملے لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو صلح کرانے کے لیے کسی بزرگ کو آگے ہونا چاہیے۔ پہلی گل تو بچیاں دی گل نہیں، کسی بزرگ نو صلح کرانی چاہیے۔ بزرگ عزت دار نو آندے ہیں، بزرگ وڈے نو آندے ہیں۔ دوجا جہاں لفظ میں پڑھے تفسیر چوں، وہ فرماتے ہیں صلح کرانے والا غیر جانبدار ہونا چاہیے، جہاں صلح کرائے وہ ایک پاسے دی گل نہ کرے، دوواں پاسے دی گل سنیں تے دوواں دی حق رسی کرے، یعنی گویا دوواں نو مطمئن کرے، یہ انہوں غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ تیسرا انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں با اثر ہونا چاہیے، جدا اثر ہی کوئی نہ ہوئے وہ دی صلح بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ 3 گلاں تو بعد وہ فرماتے ہیں کہ مومنہ دے درمیان صلح کران والا کچھ قرآن دیاں آیتاں پڑھے اور کچھ احادیث پڑھے، تاکہ انہاں مومنہ تے کچھ قرآن دا اثر ہوئے، کچھ احادیث دا اثر ہوئے۔ یہ مطلب ہے کہ اس تفسیر دے مطابق صلح قرآن والا بزرگ ہوئے، غیر جانبدار ہوئے، با اثر ہوئے، قرآن و حدیث نو جاندا ہوئے، یہ مطلب ہے صلح کرا دے تے بندیاں نو کچھ مطمئن ہو کہ صلح کر لینی چاہیے۔ میرے محترم سامعین، جتنیاں تواڈے سامنے کوئی اللہ معافی دے لڑائیاں ہوئیاں تے صلح ہوئی ہوئے گی، صلح تو سب کیاں ہوئی، کئی صلح برقرار رہندیاں نے تے کئی صلح برقرار نہیں رہندیاں، کئی باری صلح ختم بھی کر دیندے لوگ، جویں نبی پاک نے صلح کیتی تے کافراں توڑ دیتے۔ پیغمبر نے کافراں نال صلح کیتی ہے لیکن انہاں صلح رہن نہیں دیتی، وہ پھر تاں پیغمبر نے جان دا ارادہ کیتا۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑا با اثر ہے تے جڑا بزرگ ہے تے غیر جانبدار ہے تے قرآن و حدیث تو واقف ہے، یہ بندہ چنگا سیاںا ہوئے تو پھر ہی وہ صلح کرا سکے۔ تے جے جن بندے صلح کراندے نے یہ کئی باری دعا دا ترلا بھی کر دیں کہ یار چھڈو پر مہربانی کرو، چھڈو پر مہربانی کرو، چھڈو پر مہربانی کرو۔ کئی ایسے صلح کران والے نے جڑے منت نال صلح کراندے نے، کئی ایسے صلح کران والے نے جڑے آندے نے کرنی ہے کہ نہیں کر، بندہ اونج ہی ڈر جاتا پہ کدھر چپیڑا ہی نہ مارے، یعنی وہ روب نال بھی صلح کرا چھڑتے ہیں، ڈردے بندے بھی صلح کر لیں۔ میں یہ دوویں جڑے بندے نے یہ دنیا داراں دی گل کر رہے ہیں،
کسی ویلے بندہ صلح کران والا، چونکہ امام حسن دا نام آوے تو صلح دی گل بندے سب تو پہلے کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس واسطے میں دی تمہید بن رہا کہ کچھ بندے صلح کراندے نے، سیانے بھی ہوندے نے، با اثر بھی ہوندے نے، کچھ بندے صلح کراندے نے ترلے نہ، بھائی یار تیرا ترلا کرنا جان دے، او دا بھی ترلا کرنا جان دے۔ کوئی صلح کرانے والے ایسے ہوندے نے جڑے روب نال کراندے نے، دھکے نال بھی کرا چھڑدے نے، ایتھے رہنا جی تو صلح چ رہنا جی، نہیں تو رہنا کتنے جی، وہ بندے ڈردے بھی صلح کر لیں۔ کسی ویلے بندہ ترلا من جاتا ہے، کسی ویلے بندہ ڈر بھی جاتا ہے۔ میں تمہیں ایسے مسئلے دی گل کرن لگا، ایسا صلح کران والے دی قرآن چو گل دسن لگا جدی مننا واجب ہے۔ بہت شکریہ، میں ترلے دی گل نہیں کیتی، میں روب دی گل بھی نہیں کیتی۔ ایسے مسئلے، ایسے صلح پسند اور ایسا صلح کران والا معتبر میں قرآن چو لب لیا ہے جدی مننی واجب ہے، دونوں پارٹیاں نو مننی واجب۔ او میں سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ پڑھنا تو انہوں یاد آ جائے کہ کئی مرتبہ تو سن چکے ہوئے۔ سورہ مبارکہ قبلہ نساء 65 نمبر آیت مجیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک، اے میرے حبیب قسم ہے تیرے پالنے والے کی، قسم ہے تیرے پروردگار کی، قسم ہے تیرے رب کی، لا یومنون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بندے ہیں نا تیرے سامنے، لا یومنون، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی مومن، لا یومنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک شرط ہے، وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر تنازع میں تجھے قاضی مقرر نہ کرنا، ہر جھگڑے میں تجھے جج مقرر نہ کرنا۔ یہ مومن تانے جدوں انہاں دے درمیان جھگڑا ہوئے ادو تینوں حاکم من لین، تینوں قاضی من لین، تینوں منصف من لین۔ میں سرکار نبی پاک دی گل کر رہا، تینوں بندے حاکم من، مومن نہیں ہو سکتے۔ جڑا تیرے تے نہیں نہ کھلوندا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے جڑے ہر تنازع وچ، چھوٹی لڑائی ہوئے بڑی ہوئے، جدوں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے مومناں دے درمیان تے مومن دی علامت ہے کہ وہ تینوں منصف قرار دین، تینوں قاضی بنان، تینوں حاکم بنان۔ تے پھر اگلی گل کمال ہے، حاکم بنا کے کرو گھر ہی ٹر جان نہیں۔ اللہ فرماندہ سما، جب تو کوئی فیصلہ کر دے، سما لا یجد فی انفسہم حرجا، پھر فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو تیرے فیصلے پر دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ جناب ذہن چاہ گئی، بہت شکریہ۔ فیصلہ تو دے دے پھر وہ اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ بھئی فیصلہ سن لوے تو مثال میں دین لگا، میرے لوگ ویکھو گے تو میں بہت واضح کر دیاں گا، پریکٹیکلی واضح کر دینا۔ فیصلہ میرا حبیب تو کر دیں تو جیڑا بندہ تیرے فیصلے کرن تو بعد اب تو پوچھے ٹھیک ہے تو وہ آکھے ٹھیک ہے، اللہ فرماتا منافقی، یہ انداز دسدا ہے منافق ہے، یہ مطمئن ہی نہیں ہویا کہ ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے جی میں تو فیصلہ، بہت شکریہ قبلہ، جی میں تو فیصلہ کریں جیڑا بندہ دل وچ تنگی محسوس کرے، ظاہراً نہیں، دل وچ۔ ویسے دل کئی بار چہرے تے آ جاندہ، کئی بار بندے آن نہیں دیندے، جدہ دل دی گل چہرے تے آ جائے وہ دا پتہ لگ جاندہ پہ اندروں راضی نہیں۔ کئی بندے ایسے منافق نہیں، وہ چہرے تے آن ہی نہیں دیندے، اتوں ہس دیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک، اندروں تنگ نے۔ اللہ فرماندہ لوگاں دی نظر منہ آتے ہوئے میری دلاں تے، کمال ہے، بہت شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے قبلہ اسی کسے دے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے مومن ہے یا منافق ہے، لیکن اللہ فرماندہ میرا سونا جدو تو فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے تو فیصلہ کیتا ہوئے تو جڑا دل وچ بھی تنگی محسوس کرے فی انفسہم حرجن مما قضیتا، جو تیرے فیصلے کو دل سے نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب مومن نہیں تو وہ منافق ہی ہوگا۔ میں کہ اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مومن تو وہ ہے جو مان جائے جیسے ماننے کا حق۔ مہربانی قبلہ پیغمبر، شکریہ، پیغمبر دے فیصلے میں انج مننے جی میں منن دا، بہت شکریہ، انج مننے جی میں منن دا حق کیوں؟ اس واسطے مننے کہ پیغمبر غلط فیصلہ کر دے ہی نہیں۔ پیغمبر جیڑا فیصلہ کرتے ہیں یار حق دا فیصلہ کرتے ہیں، یہ دا مطلب ہے اگر صلح کران والا نبی ہوئے، بہت شکریہ، میں صلح تے رہنا
میرا موضوع ہے قبلہ اج دا قبلہ تشریف فرمان ہے انہاں دی موجودگی چ ہور میں کانفیڈنس چاں یہ مطلب نکلیا کہ اگر صلح کران والا معصوم ہوئے نا صلح کران والا معصوم ہوئے تے ہر بندے تے مننا واجب ہر بندے تے مننا واجب ہے جنہ اختلاف ہے نا تاریخ وچ اسی اس اختلاف نو ککھ بھی نہیں سمجھتے میں اکو گل کرنا اہل گجرات ساڈی گل پوری بندے سن لین اگر امام حسین علیہ السلام نے جنگ فرمائی ہے امام حسن علیہ السلام نے صلح کیتی ہے ساڈے نال کوئی بندہ تاریخ دی بحث نہ کرے ساڈے متعلق پہلا سن لو قرآن تے ساڈا ہاتھ ہے اسی دوواں بھراواں نو معصوم مننے پہلی گل ہے قبلہ بہت شکریہ جی اگلی گل ساڈے نال پھر کریا جی اسی باقی سیاست نو ککھ بھی نہیں سمجھتے باقی تاریخ دی گفتگو نو کچھ بھی نہیں سمجھتے جدو اسی حسن علیہ السلام نو معصوم مننے ہیں حسین علیہ السلام نو معصوم مننے ہیں معصوم کا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے تلوار اٹھا لے تب بھی ٹھیک ہے رکھ دے تب بھی ٹھیک ہے شکریہ اسا تسلیم کرنا ہے جی میں تسلیم کرن دا حق سانو بندے سیاسیات نہ پڑھا سانو اسلام یاد پڑھا اساں حسن حسین مولا نو آل محمد پوری نو اساں سیاسیات چو نہیں بیکھیا اساں اسلام یاد چو بیکھیا غامدی صاحب جیسے بندے سیاسیات پہ بیان کر دینے اسی اسلامیات نہ تعلق ہے اسی انہوں اسلام چ بیکھیا یہ دا مطلب اسلام چ پیغمبر اعظم تو وڈا صلح جو کوئی نہیں تے پیغمبر جدو صلح کرا دے پیغمبر جدو فیصلہ کر دے یہ مطلب انہوں تسلیم کرنا ہے کہ میں جویں تسلیم کرن دا حق ہے انجنی اگو آکھنا ٹھیک انجنی آکھنا ٹھیک یہ پیغمبر دے متعلق آیت مجید ہے یہ دا شان نزول جڑا میرے کو لکھے ہے نا میرا خیال ہے میں پڑھ بھی دیاں گا نا تو خارجہ والی گل نہیں ذمہ دار استی کول بیٹھی تو تسی الحمدللہ سارے گجرات دے پرے پنچایت دے بندے بیٹھے یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول دیکھو جی میں اتنے پڑھن لگا باقی جڑا مختلف کتاباں مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن جڑا میرے کو پہنچے نا جی وہ لکھے نے فرماتے ہیں مدینے میں ایک یہودی اور ایک دوسرا رہتا تھا منافق جو ظاہر میں مسلمان تھا ایک یہودی مدینہ رہتا سی تے دوجا منافق فرماتے ہیں ظاہر میں مسلمان تھا یہ ویسے نام ہی نہ لکھ دے تھے تے منافق ہوں ہی ہوئے جڑا ظاہراً مسلمان ہو یارہ منافق ہوں جڑا ظاہراً مسلمان ہوئے ہوں جڑا ظاہراً مسلمان ہے وہ نمازی پڑھنا ہوتا ہے وہ روزہ کھولنے کا بھی کول بیٹھا ہوتا ہے بھائی مسلمان جو ہے سارے معاملات وہ جو مسلمانہ والے نے وہ پھر ظاہراً آتے ہیں مسلمان سے چلو ٹھیک ہے یہ دا مطلب مدینے چ بھی جدے بندے ہوندے سن جڑے ظاہراً مسلمان ہوندے سن تے اندروں منافق ہوندے وہ ایران دا بڑا نقصان ہویا ہے اتھے سائنسدان جڑے نے نا جی بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے وہ شہید ہو گئے نے بہت بڑے بڑے دھماکے ہوئے نے تے ٹارگٹ کیتا ہے انہوں نے اسرائیل نے وہ سارا نقصان منافقت دی وجہ تو ہے منافق بڑے نے اے جڑا تھلے تہ خانے وچ جا کے تے ٹارگٹ کردا ہے وہ تہ خانے وچ کو جا کے چپ لاندا ہے جڑا جاندا ہوندا بندہ ہے پھر اتھے میزائل وجدا ہے اونج کسے نوں کی پتہ فلانا کتھے وے فلانا کتھے وے فلانا کتھے وے یہ جا کے تو چپ لگدی وہ لا دیندا نکل جاندا ہوندا وچ ہی میں ایک بندہ کہنے لگا یہ ایران چ بھی منافق ہوندے نے میں کہا جی اے تو ہی تو اتنے زیارتاں کرنے جانا میں کیا اسی کو منافقاں دیاں زیارتاں کرنے جانا اسی تو امام دی زیارت کرنے جانا امام دا روزہ ہے اتنے وہ واسطے جانے منافقاں نہ سانوں کی کر اے یہ تو حیران ہے تسی تو دسو بڑا جی اسلامی ملک ہے اسلامی جمہوریہ ایران ہے جی اتنے بھی منافق پائے جاندے ہیں میں کہ یار تو ایڈا پریشان کیوں ہے ہو سکے تسی تو بڑیاں صفتاں کر دے نا ایران دیاں تو میں کہ اتنے ایک امام دا مزار ہے امام دی قبر ہے اتنے منافق کی میں پیدا ہو گئے میں کہ اتنے تے امام دی قبر ہے محمد خود موجود سن تے مدینہ چ بڑے جا منافق کمال ہے منافق کتنے بھی ہو سکتے یہ کڑی گل ہے کہ منافق سرکار آپ موجود سن شکریہ مہربانی جناب لاؤں یارہ سرکار قبلہ بہت شکریہ پھر سرکار دو عالم خود موجود نے بنفس نفیس خود موجود نے تو منافقہ دا مدینہ پر ہے دیکھو کیسی گل میں کہ اتنے تو ساڈے امام دی قبر ہے پیغمبر دی موجودگی منافق موجود سن پھر نہیں جی بولیا کیوں بولنا یہ گل ہی سچی ہے تہاڈا کی خیال ہے کی آکھ سکتا سی
جے مدینے چ سارے مومن ہی ہوندے تو سورہ منافقون نازل کیوں ہوندی بھائی؟ یہ مطلب ہے سورہ منافقون دا آنا دلیل ہے کہ مومنون بھی موجود سن تے منافقون بھی موجود سن۔ یہ فرماندے نے کہ مدینے میں ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان تھا، وہ جھگڑنے لگے۔ موضوع صلح ہے، ذرا موضوع صلح میں آ رہے ہیں، امام حسن تک آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جھگڑنے لگے، وہ پھر جدوں جھگڑے تے بندے آکھیا یار کسے کو فیصلہ کرا لو، کی کر دو، کسے کو فیصلہ کرا لو۔ حد ہو گئی ہے کہ مسلمان تو پہلا یہودی بولیا، اس آکھیا میرا دل کردا ہے تیرے نبی کو نہ کرا لئی۔ تو کیا بات ہے یارا، یہودی مسلمان نو کہنے لگا نبی تیرا میرا تو نہیں نا، تے تیرے گھروں فیصلہ کرا لئی۔ جی قبلہ بیٹھے نے، ایتھے کوئی فیصلہ پہ جائے تو میں آکھاں جناب میں نہیں آن جو گا، مینوں کم بڑا ہے، تے قبلہ اتھے موجود نے جو کرنگے ٹھیک ہے۔ یہ مطلب میرا اعتماد ہی ہے نا۔ میرا خیال ہے تہاڈا دل نہیں پہ کردا پہ نہ تے اعتماد کیتا جائے، تہاڈے چہرے دس دین میں، میرا خیال میں تو مثال پہ دینا، تانوں کی ہو گیا؟ میں یارا میں ایڈی خوبصورت مثال دیتی ہے۔ ہوں الحمدللہ ساڈے پیش نماز بھی نے اور اہل سنت دے نزدیک امام مسجد بھی نے، اور ساری نماز اور ساڈے کول عالم دین بیٹھے نے۔ یار کی کر دے ہو؟ میں اگر آکھاں کہ جناب جو کرنگے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر میرا اعتماد ہی ہے نا۔ اج دیتے یہودی اعتماد کرنا انہوں محمد آندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی نو یہ پتا سی میں انہوں مننا یا نہ مننا، فیصلہ وہ ٹھیک کرے گا، فیصلہ وہ ٹھیک ہے۔ اس اگر تیرے نبی کو کرانے اے جی میں لکھیا نے اویں پہ پڑھنا۔ فرماتے ہیں کہ منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، وہ یہودیوں کا سردار تھا، ورتوں دیکھو کہ میں پہ کردا ہے۔ اس آکھیا تواڈے نبی کو کرا لیجیے، اس آکھیا کعب بن اشرف کو کرانے ہیں، وہ تہاڈا یہودیاں دا سردار ہے، وہ کو کرانے ہیں۔ اچھا یہودی نبی تے اعتماد کر رہے ہیں تے مسلمان یہودی تے اعتماد، کیا بات ہے؟ یہودی سرکار تے اعتماد کر رہے ہیں تے مسلمان جڑا سی وہ یہودیاں تے سردار تے اعتماد پہ کرتا ہے۔ جی میں لکھیا نے قرآن میں بار بار تاں چک لینا، جڑا سویرے کسے قبلہ نو آکھنا نا چکاؤ اس مولوی نو قرآن چکاؤ، چکیا تے ہے اور کہ میں چک قبلہ چک کے کھلوتا۔ فرماندے نے آخر کار وہ دونوں حضرت کے پاس آ گئے، حضرت کے پاس آ گئے۔ مختصر کر لکھ دو، پڑھنا میں پہ، تکرار لمبی نہیں پڑھی، آئے ہائے بڑی گل لکھی نے۔ فرماندے نے حضرت سرکار دو عالم نے یہودی کا حق ثابت کر دیا کہ یہودی سچا ہے، یہودی سچا ہے۔ پیغمبر نے آکھا یہودی سچا ہے، کہا دے چھے یہودیت چھ نہیں، ایس معاملے بچ یہودی سچا۔ جھگڑا جو ہے پیغمبر نے فرمایا کہ یہودی سچا۔ منافق باہر نکلا تو یہودی سے کہنے لگا چلو فیصلہ تو جو ہو گیا، اگر آپ میرے ساتھ مشورے میں شامل ہوں تو ایک مرتبہ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ذرا فیصلے پر نظر ثانی کراتے۔ یہ باہر نکل کے کہنے لگا کہ اگر تو آنکھیں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں لکھیا ہے نا جی، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہ پڑھنا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہ پڑھن لگیا بے ایمانی کیتی۔ ہاں جی میں لکھیا ہے میں اویں پہ پڑھنا تشیعہ جذباتی نہ ہویا جی۔ ایویں لکھیا ہے اسا کہا ایک باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لیے، پوچھن چکی حرج ہے، نبی نے فیصلہ کر دیتا ہے، ایک باری انہوں کو پوچھ لینا۔ بھائی یہودی دی بہادری ویکھو، اسا کہا پائیا جتھے تو مطمئن ہونا واڈی کیا بات ہے بھائی سن۔ اسا کہا پائیا جتھے تو اونٹ دا کو جھگڑا سی، وہ آندا سی اونٹ میرا ہے، وہ آندا سی اونٹ میرا ہے۔ اسا کہا اللہ دیا بندیا نبی بھی تیرا تے او بھی تیرا، نبی بھی تیرا تے صحابی بھی تیرا، او دے کو پوچھ حضرت عمر کوڑا۔ یہ ہوں سب تو پہلا بولے اس آکھیا کہ جب گئے تو وہ آگے ہو کے اس نے کہہ دیا کہ جناب ایک فیصلہ ہے اور میں تو انہوں پتہ ہے تو اپنا بندہ
मैं तुहाडा अपना बंदा, मैं मुसलमान हाँ। और ये यहूदी बकवास करता है, आंदा ऊँट मेरा है मेरा है मेरा है। तुसी जरा फैसला कर दो। हाँ तुम मैंने कर देने, कोई गल नहीं, गवाह शवाह तुहाडे कोल है ने। वो आखन लगे जी गवाह लियाने आ। उस आख्या मैं गवाह लिया। आखिर जो मुनाफिक सी उहदे कोल 2-3 मुनाफिक तो यार होणगे ना जिन्हें वो हक च गवाही देनी सी। उस आख्या जी मैं गवाह लिया। उन्हें पूछया हजरत उमर ने भी ओए अल्लाह दे बंदे को तेरे कोल भी गवाह है कि इंज ही कब्जा किया? उस आख्या जी मेरे को ना गवाह शुआ कोई नहीं, पर एक गवाह मेरे को है। हो सकिया वो कौन? हो सके फैसला हुणे ते असीं करवा के निकले हाँ।